اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے موٹاپا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان کو اپنی خوراک پہ غور کرنا چاہیے، انسان اپنی خوراک پہ غور کرے۔ اب اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں ہے کہ ہم جو غذا کھا رہے ہیں اس پر غور کریں کہ ہم کیوں کھا رہے ہیں، کس لیے کھا رہے ہیں، کیسی غذا کھا رہے ہیں۔ ہم صرف ایک اس فرمان کو لے لیں تو ہماری تمام جو ہمارے بیماریوں کی آج کل وجوہات ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ اور بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم آئے دن روز بروز جو خاص طور پر معدے کی بیماریاں، جسم کے اندر موٹاپے کی شکایات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ طبی طور پر ہم اس موٹاپے کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، یا یوں کہہ لیں کہ موٹاپے کی 3 قسمیں ہیں اور اس کے مختلف اسباب ہیں۔ ان تینوں میں سے صرف ایک موٹاپے کی جو وجوہات ہیں یا جو اس کی قسم ہے اس پر بات ہوگی۔ اس کی جو پہلی قسم ہے اس کو ہم بلغمی موٹاپا کہیں گے، دوسری قسم کو ہم ریاحی موٹاپا کہیں گے، اور تیسری قسم کو ہم جو ہے صفراوی موٹاپا کہیں گے۔ اب یہ جو 3 قسمیں ہیں ان کو الگ الگ ہم حصوں میں تقسیم کریں گے۔ بلغمی موٹاپا سے مراد یہ ہے کہ جسم میں ہماری اپنی اپنی جو خواہشات ہیں، ہر انسان اپنی اپنی خواہش کے مطابق اور پسند کے مطابق غذا لیتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ رسیا ہیں کہ وہ روزانہ دودھ پیتے ہیں، اور دودھ ان کا ایک شوق ہے کہ ہم نے دودھ ہر صورت پینا ہے۔ اس کے علاوہ میٹھی چیزوں کے شوقین ہیں، اس کے علاوہ وہ ایسی چیزوں کے شوقین ہیں کہ جو ہمیں جسم کے اندر رطوبات کو پیدا کرتی ہے، رطوبتوں کی جو بھرمار ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں چربی اور فیٹس جو ہے نا وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جسم کے اندر تمام جوفوں میں سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے اندر چربیلے مادے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر چلنے پھرنے سے قاصر، اور پھر ہمارے معمولات میں یہ ہے کہ ہم نے کھانا ہے اور پھر سو جانا ہے، کوئی مشغلہ نہیں ہے، کوئی ہارڈ ورکنگ نہیں ہے، کہیں دوڑنا بھاگنا یا اپنے آپ کو بزی رکھنا یا جسم کو حرکت اور حرارت دینا، تو تاکہ فیٹ جو ہیں وہ جسم میں پیدا ہی نہ ہوں، یا اگر پیدا ہوتے ہیں تو وہ تحلیل ہو جائیں۔ دودھ پی کے، کھانا کھا کے، اور اس طرح کی جو چیزیں جو عمومی طور پر ہیں، سبزیاں ہیں جن میں اکثر ایسی غذاؤں کا گروپ ہے جس میں جو کہ نظام اعصاب کو تحریک کا باعث بنتا ہے، اور اس میں جو پھل، اناج اور حیوانی غذائیں ہیں وہ جسم میں ایک تو برودت یعنی ٹھنڈک پیدا کرتی ہیں، اور پھر پیشاب کی کثرت آنے میں سردی، اور اس طرح کے اعصاب میں جو ہے وہ ایک بھاری پن پیدا ہو کر جسم بھاری ہو جاتا ہے اور چربیلا ہو جاتا ہے۔ سانس کا پھولنا، اور 2 چند قدم چلنے کے بعد تھک جانا، یہ وہ علامات ہیں جس سے بلغمی موٹاپا جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری کی ساری علامات جو ہیں یہ پیدا ہوتی ہوں۔ ہر بندے کی اپنی ایک قوت مدافعت ہے، ہر انسان کا اپنی ایک عمر کا تقاضا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے ان چیزوں کے کھانے سے جو موٹاپا ہوتا ہے مجھے نیند بہت زیادہ آتی ہے، اور سویا رہتا ہوں، پڑا رہتا ہوں، اور اس کے بعد چلنے پھرنے سے آ رہی ہوں۔
تو میرے بھائی اس میں ہمارا اپنا قصور ہے. ہم نے ایسی چیزیں جو ہیں جن میں رطوبت اور پانی کی زیادتی ہے ایسی چیزیں استعمال کی ہیں جو چربیلے مادوں کو پیدا کرتی ہیں. یہ چیزیں سب سے زیادہ یہی ہیں کہ ہم اپنی خوراک کو وہ جو پہلے میں نے آیت کوٹ کی ہے قرآن پاک کی کہ ہم نے کھانا کیا ہے. ہمیں ہر انسان کو سوچنا ہے کہ ہم اپنے مزاج کے مطابق، اب اس میں ٹھنڈی اور گرم کا اور خشک کا تصور ہمارے نزدیک کچھ نہیں ہے. ایک جسم ہے، گرمی اس کے جسم کے اندر حرارت ہے، اور حرارت والا بندہ جو ہے پھر مزید گرمی پیدا کرنے والی خوراک کھائے گا تو ظاہر ہے اس کے جسم کے اندر جگر جو ہے یا گلینڈ سسٹم جو ہے وہ متحرک ہو جائے گا، اور جسم کے اندر پھر حرارت کا نظام اور بڑھ جائے گا، جس سے گرمی کے امراض پیدا ہو جائیں گے. اسی طرح جسم کے اندر پہلے ہی بلغمی مزاج ہے، سردی کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، تو اور پھر لڑکپن ہے، بچپن ہے، اس میں نشو و ارتقاء کا ایک زمانہ ہوتا ہے. اس میں ہم کثرت سے زیادہ دودھ، مکھن، بلائی اور اس طرح کی جو فیٹس پیدا کرنے والی چیزیں ہیں وہ زیادہ استعمال کریں گے تو ظاہر ہے وہ موٹاپے کی طرف رغبت ہو جائے گی اور چربیلا جسم ہو جائے گا، اسفنجی جسم ہو جائے گا، اور وہ بچپن میں ہی، لڑکپن ہی میں وہ چلنے پھرنے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ضرورت سے زیادہ فیٹی ہیں. ہر موٹاپا فیٹس نہیں ہے، کچھ ایسے موٹاپے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم کوئی ایسی چیز، اور موٹاپے کا اصل تعلق خوراک سے بھی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ کھانے کے باوجود بڑی اچھی خوراک لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے موٹے ہو جائیں، کسی طریقے سے ہمیں کوئی خوراک لگ جائے، لگتی نہیں ہے. وہ تو بیچارے بڑی اچھی خوراک کھاتے ہیں، وہ گوشت کھاتے ہیں، انڈے کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو مرغن قسم کی ہیں موٹے ہونے کے لیے وہ کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ موٹے نہیں ہوتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو پانی کا ایک گھونٹ پی لیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں جا کے رک گیا ہے اور وہ موٹاپے کا باعث بن گیا، اور وہ کھاتے بھی نہیں ہیں، ڈائٹنگ بھی کرتے ہیں، پیتے بھی نہیں ہیں، ڈرتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، اس کے باوجود پھولتے چلے جا رہے ہیں. آخر اس پر غور کرنا ہے کہ یہ وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے جسم کے اندر دو ایسے اعضاء جو ہیں وہ لگا دیے ہیں جو کہ جگر کے ماتحت کام کرتے ہیں. اب ہر کوئی بھی عضو ہے اس کی ایک اپنی رینج ہے، اپنی اس کی کارکردگی کا ایک پیمانہ ہے. جو بھی عضو ضرورت سے زیادہ کام کرے گا اس کی کارکردگی جو نارمل طریقے سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اس میں زیادتی ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے اس کی کارکردگی میں وہ غیر طبعی اس کو ہم کہیں گے کہ وہ اگر وہ جسم کے اندر جو اعضاء ہیں ان کو طبی طور پر غدد ناقلہ اور غدد جاذبہ کہا جاتا ہے. عام سمجھانے کے لیے غدد ناقلہ کا کام ہے کہ جسم کے اندر سے جو ویسٹج چیزیں ہیں، فضلات ہیں، ان کو جسم کے اندر سے ان طریقوں سے نکالنا. اب دوسرے عضو کا کام ہے کہ جو ہم غذا کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں، اس میں سے اچھی اور اعلیٰ قسم کی جو سالے رطوبات ہیں ان کو جسم میں انرجی بنا کے جسم کے اندر سٹور کرنا. اب بات یہ ہے، ہم بات موٹاپے کی کر رہے ہیں، تو اس میں اگر غدد ناقلہ جو ہے یہ ضرورت سے زیادہ ایکٹیو اور متحرک ہو گیا ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ وہ جو جسم کے اندر سے جو ویسٹیج ہیں اس کے علاوہ بھی انرجی بھی ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ غیر طبعی عمل ہے. اور اگر وہ جو سٹور
کرنا یعنی غدد جاذبہ ہیں، اگر وہ ضرورت سے زیادہ جسم کے اندر سٹور کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کارکردگی بھی ان کی جو غیر طبعی ہے۔ تو لہٰذا کیا ہوگا کہ آپ جو بھی غذا لیں گے اس کے یعنی وہ اخراج تو ہے نہیں، اور جسم کے اندر سٹوریج کا نظام زیادہ متحرک ہو چکا ہے، لہٰذا یہ غذا کا عمل دخل اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اب ان میں اگر یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو وہ غدد ناقلہ کا نظام ٹھیک کرنا ہوگا، اور غدد ناقلہ کو ٹھیک کر کے اس نظام کو چینج کرنا ہوگا۔ لہٰذا ہم لاکھ غذائیں بند کر دیں، لاکھ دوڑتے پھریں، بھاگتے پھریں، لوگوں کو مشورہ دیں کہ آپ بھائی واک کیا کریں، آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے نا ویٹ لوز کریں، وہ ویٹ لوز کیسے ہوگا؟ ایک آدمی کے جسم کے اندر کی جو فطری جو خرابی ہے اس کو دور کرنا علاج ہے۔ تو اس میں ہم نے بلغمی موٹاپا جس کا مرکز جو ہے دماغ و اعصاب ہے، اور جس کی وجہ جو ہے وہ کثرت رطوبات ہے، اور کثرت رطوبات کی وجہ سے پورے جسم کی اندر تہیں جو ہیں ان میں چربی اور دیگر رطوبات کا اجتماع ہے۔ لہذا ہم نے اس رطوبات کے اجتماع کو ختم کرنا ہے اگر، تو ہمیں سب سے پہلے اپنی غذا پہ غور کرنا ہوگا۔ وہ غور کیا کرنا ہے؟ ہم نے ہر وہ چکنائی بند کر دینی ہے۔ ہم نے مکھن، ملائی، پنیر، دودھ، لسی اور دیگر ایسے پھل جن میں پانی اور جن میں ایسی جو چیزیں ہیں جو جسم کو موٹا کرتی ہیں ان کو بند کرنا ہوگا، اور ہر اس چیز کو مثلا اس موٹاپے میں بعض مریضوں کو شوگر بھی ہوتی ہے اور وہ موٹے ہو جاتے ہیں۔ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ جسم کے اعصاب میں تیزی کی وجہ سے وہ موٹاپا، چربیلا، کولیسٹرول کی زیادتی، شوگر کی زیادتی، اور ہانپنا، کانپنا، چلنا پھرنا، جتنا واک کریں گے، جتنا جسم کے اندر جو نشاستہ دار چیزیں ہیں ان کو بند کریں گے، اور میدے کی بنی ہوئی چیزیں جو ہیں ان کو بند کریں گے، مٹھاس کو بند کریں گے یا کم کریں گے، اور ایسی چیزیں استعمال کریں گے جو جسم کے اندر جگر کو یا عضلات کو متحرک کریں۔ قلب و عضلات یعنی پٹھوں کو اور قلب و عضلات کو تحریک دینے والی تمام وہ غذائیں جن میں چربیلی غذائیں نہیں ہیں، میٹھی غذائیں نہیں ہیں، ان میں ہر وہ چیز ہے جس میں ہم یہ ترشابے پھل کہہ سکتے ہیں، ان میں ترشی زیادہ ہے یا کھٹاس زیادہ ہے، یا چنے ہیں یا کریلے ہیں، دار چینی اور اس طرح کی جو خشک اور گرم ایسی چیزیں ہیں وہ استعمال کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس شوگر کا بھی اور اس موٹاپے کا بھی جو بلغمی موٹاپا ہے اس کا تدارک ہو جائے گا۔ اور اس میں خاطر خواہ، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ ان غذاؤں کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے آپ کو واک کرتے ہیں، چلتے ہیں، 2-2.5 کلومیٹر سفر کرتے ہیں اور پھر آتے ہیں، تو جسم کے اندر ایک جو ہے وہ حرارت کا عنصر پیدا ہوتا ہے، اور حرارت جو ہے وہ تحلیل کا باعث بنتی ہے، یعنی چربیوں کو تحلیل کرنے کے لیے حرارت ضروری ہے۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یعنی لہو کو گرم کس لیے کرنا ہے کہ چربیاں تحلیل ہوں اور جسم کے حرارت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا حرارت زندگی ہے اور سردی موت ہے۔ جیسے جیسے انسان
مزاج اس کا سرد ہوتا جاتا ہے، ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے، وہ اس کو بلغمی مادے گھیر لیتے ہیں، جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہانپنا کانپنا شروع ہو جاتا ہے، کمزوری اس کا مقدر بن چکی ہوتی ہے۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمر رسیدہ لوگوں کو نزلہ، زکام، کھانسی یہ اکثر ان کو ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کہ ان کے جسم کے اندر حرارت اصلیہ جو ہے وہ معدوم ہو چکی ہوتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، اور اس میں اگر حرارت کو ہم بیلنس کر کے رکھیں تو میرا نہیں خیال، اگر اپنی خوراک پہ توجہ دی جائے، بڑھاپے میں ٹھنڈی چیزیں اور اس طرح کی ٹھنڈی چیزیں، خشک اور سرد غذائیں، اور خشک اور سرد موسم کے اندر جو ہے ان کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ لہٰذا عمر رسیدہ لوگ تو خاص طور پر ان غذاؤں کے اوپر انہیں عمل کرنا چاہیے، کھجور کا استعمال کرنا چاہیے، لونگ اور دار چینی کا جو قہوہ ہے وہ اکثر و بیشتر وہ پینا چاہیے۔ 3-4 لونگ لے لیں، دار چینی کے 2-3 ٹکڑے لے لیں، کلونجی ہے اس کا 1 چٹکی ڈال لیں، اور اس میں شہد ڈال کے یعنی قہوہ بنا کے اگر آپ صبح و شام یہ قہوہ لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی ریمیڈی ہے جسم کے اندر حرارت پیدا کرنے کے لیے، جسم کے اندر یہ جو بلغمی مادے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، اور پیچھے سے بلغم کا خاتمہ کرنے کے لیے، جو کہ فیٹس بھی بن رہی ہیں، اور فضول قسم کی بلغم جو ہے وہ کھانسی بن کے وہ خارج ہوتی ہے۔ تو اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جسم کے اندر ایک توانائی پیدا ہوگی، طاقت آئے گی، حرارت ہوگی۔ تو اس طرح کی چیزیں کھانے سے اللہ کریم نے بڑی بڑی نعمتیں جو ہے، شہد میں شفا ہے سوائے موت کے، کلونجی جو ہے وہ شفا ہے، اور یہ ان تینوں چاروں چیزوں کا جو مزاج ہے وہ خشک اور گرم خشک ہے۔ زیتون کا تیل ہے وہ گرم تر ہے، جسم کے اندر انتہائی جو کولیسٹرول کی زیادتی ہو جاتی ہے، جسم کے اندر کمزوری ہو جاتی ہے، اس کو یہ اس کا خاتمہ کرتی ہے۔ یہ جہاں بلغمی بیماریوں کا خاتمہ کرتا ہے، وہاں یہ موٹاپے کو جو ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ جسم کی چربیوں کو تحلیل کر کے اور اب جسم کو نارمل کر دیتا ہے، اور غدد ناقلہ اور غدد جاذبہ کا جو نظام ہے اس کو نارمل اور اعتدال پہ لاتا ہے۔